طلاق کا نصور ہے یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ جب تک مرد عورت کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑتا مرد طلاق نہیں دیتا. فیملی کورٹ میں جائیں وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے بھرمار. خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 50% خواتین کی فیس جو ہے خلا کی ان کے بوائے فرینڈ ہمیں دیتے ہیں. خلا جو ہے وہ ایک غیر شرعی طلاق. اور چائلڈ میرج پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں سزائیں مائنر ہیں. چائلڈ میرج کے اوپر باقاعدہ قوانین ہیں, ان کو سخت ہونا چاہیے. اور سپریشن کی جو زیادہ شرح ہے وہ لو میرج کیسز میں ہو رہی ہے یا ارینج میرج میں؟ بہت. وہ لڑ رہے ہیں تو کوئی جائے گا نہیں, ان کی صلح نہیں کروائے گا, بولیں گے جی خود کیتی ہے خود بھگتو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان سونیا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل. ناظرین, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, طلاق. ہمارے معاشرے میں طلاق ایک ایسا نصور ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے کہ شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی؟ آئیے پوچھتے ہیں علی جعفری ایڈوکیٹ سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آج کل ہمارے ملک میں یہ جو ایک طلاق کا نصور ہے یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے نا یہ اتنا اہم ہے اور اس معاملے کے اوپر عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی جی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. طلاق سے زیادہ خلا کا. جی 90% کیسز ایسے ہیں جس میں سے طلاق نہیں خلا ہو رہی ہے. خلا ہو رہی ہے. میں کچھ دن پہلے خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک بات کی, اسی طرح ہماری بات چھڑ گئی. انہوں نے کہا کہ جب تک مرد عورت کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑتا مرد طلاق نہیں دیتا. لیکن کچھ اور ایشوز بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو میں اس میں جو ریزن سمجھتا ہوں وہ ہے عدم برداشت اور تربیت. دنیا میں جب انسان تعلیم حاصل کرتے ہیں, ٹیکنالوجی, تربیت اور ایجوکیشن پہ بات آتی ہے. بالکل. دیکھیں نا, دنیا بھر میں جب لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں وہ پازیٹیولی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہمیشہ, آپ اپنا کلچر اٹھا کے دیکھ لیں, موبائل فون ہے, سوشل میڈیا ہے, ہم زیادہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, ہم سنتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ جب ڈولی رخصت ہونے لگتی تھی تو باپ یا بڑا آ کے کہتا تھا بیٹا تیری ڈولی اٹھ رہی ہے, بگلے گھر سے تیرا جنازہ اٹھے. اب کیا ہوتا ہے, اب ماں کہتی ہے, بہنیں کہتی ہیں تو فکر نہیں کرنی, اگر تیرنا کوئی ایک کرے گا تو آپ کو 10 کرنی ہے. اسی تیرے سرتے ہیں. پھر جو خلا کا ہے نا, اب ہم روز عدالتوں میں دیکھتے ہیں, آپ سول کورٹس میں جائیں, کرمنل کورٹس میں جائیں, اتنا رش نہیں ہوتا. آپ فیملی کورٹ میں جائیں وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے, بھرمار ہوئی پڑی ہے خلا کے کیسز کی. حالانکہ خلا جو ہے وہ ایک غیر شرعی طلاق ہے. غیر شرعی طلاق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز اور حلال کاموں میں سب سے جو ناپسندیدہ عمل ہے انسان کا وہ طلاق ہے. اور سپریشن کی جو زیادہ شرح ہے وہ لو میرج کیسز میں ہو رہی ہے یا ارینج میرج میں؟ بہت, دونوں میں. دیکھیں لو میرج کے اوپر ہماری نظر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کہ جی انہوں نے خود شادی کی تھی. لو میرج میں بھی ایک المیہ ہے. اگر ایک لڑکا اور لڑکی نے پسند کی شادی کر لی, 70 to 80% لو میرجز میں ماں باپ شامل ہوتے ہیں. وہ جس طرح بھی ضد کر کے لڑکی یا لڑکا منا لیتے ہیں. لیکن ہم کرتے کیا ہیں, اگر وہ لڑکا لڑکی جو کہ جن کی شادی ہوئی ہے پسند کی وہ لڑ رہے ہیں تو کوئی جائے گا نہیں, ان کی صلح نہیں کروائے گا, بولیں گے جی خود کیتی ہے خود بھگتو. بالکل, یہ بڑا اہم عنصر ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم غلطیاں ہی نہ کریں تو ہم پھر انسان تو نہیں, ہم تو فرشتے ہوئے. لیکن دیکھیں یہاں پہ ہر افیئر میں جو 2 دن کے بعد پہلا وعدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں تیرے بنا نہیں رہوں گا, میں نے تم سے شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور 1 ہفتے بعد پھر جب اکیلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. یہ جو 2 باتیں ہیں نا, یہ جو 2 باتیں ہیں نا, یہ ڈائیلاگ ہے سر. یہاں پہ اسے بولو کہ تو نے جو 6 مہینے سال بعد بھی شادی کرنی ہے پہلے شادی کر لے. بالکل, صبر کر لے, 5 حلال رشتہ بنائے. لہٰذا یہ ایک ریزن ہے. لیکن ان چیزوں کو آپ تھرو ایک پراپر آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, بچوں کو گھر میں ماحول ایسا دیں. خاص طور پہ میں لڑکیوں کی بھی نہیں بات کرتا, میں لڑکوں کا کہوں گا. خاص طور پہ لڑکوں کو ان کی مائیں, جو ہمارے نوجوان ہیں آج کل کے, ان کی مائیں کہیں کہ بیٹا ہم بھی کسی کی بہنیں تھیں, ہم بھی کسی کی بیٹیاں تھیں, یہ تیری بھی بہنیں ہیں. لہٰذا باہر کچھ ایسا نہ کرنا کہ کسی کی بہن یا بیٹی کی زندگی خراب ہو. بالکل. اور چائلڈ میرج پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں سزائیں مائنر ہیں, سزائیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. سم ٹائم جرمانے دے کے جان چھوٹ جاتی ہے, سم ٹائم کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتے. لہٰذا قوانین تو موجود ہیں لیکن چائلڈ میرج نہیں ہونی چاہیے.
इमेच्योर ذہن ہوتے ہیں بچوں کے, ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں شادی جب آپ کرتے ہیں, اب یہ دو لوگوں کا نہیں, دو خاندانوں کا میل ہوتا ہے, بالکل, اور ایک بندے کی غلطی سے دو خاندان تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو چائلڈ میرج کے اوپر باقاعدہ قوانین ہیں, ان کو سخت ہونا چاہیے. میں آپ کے چینل کے جو ہے سبب کہوں گا اسٹیٹ سے کہ جو چائلڈ ریسٹرینٹ کے آپ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر سزائیں سخت کریں. سخت کریں. اور جب یونین کونسل میں اندراج ہونے کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ یونین کونسل میں جب مولوی, نکاح رجسٹرار, وہ سرکاری سارے لوگ ہوتے ہیں, اور ایک یہ سرکاری ریکارڈ ہوتا ہے نکاح نامے کا, تو جب تک آئی ڈی کارڈ نہ ہو لڑکی کا اور لڑکے کا تب تک وہ نکاح رجسٹر نہ کیا جائے, بالکل. اور ایون اس کے اوپر فوری طور کے اوپر ایکشن لیا جائے. سر خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اسلام میں تو اگر آپ دیکھتے ہیں نا, آپ نے شرعی کویسچن کیا تو میں آپ کو شریعت کے مطابق بتاؤں گا, تو اسلام میں تو خلا کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ قانونی طلاق ہے جو کہ 1939 کے جو قانون تھے ان کے تحت یہ رائٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد 1961 میں جو مسلم آئلی قوانین آئے ان میں خلا کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اب خلا کی گراؤنڈ کیا ہے جی, میں رہنا نہیں چاہتی, اس کے علاوہ کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. نہ کورٹ پوچھتی ہے, نہ جج پوچھتا ہے, نہ وکیل پوچھتے ہیں. شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی خلا لے لیتی ہے اور 2-3 ماہ بعد اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو وہ رجوع کر سکتی ہے. واپس جا سکتی. یہ رجعی طلاق ہے. اور یہاں تک بھی فتویٰ اس کے اوپر آ گیا, میں پڑھ رہا تھا فتویٰ کہ اگر خلا کے بعد خلا یک طرفہ, یہاں پہ موسٹلی کیا ہوتا ہے, اچھا میں ایک اور چیز نا میں بولنا چاہتا ہوں, میں کیونکہ وکیل ہوں, میرے پاس کیسز آتے ہیں, 40 to 50% خواتین کی فیس جو ہے خلا کی ان کے بوائے فرینڈ ہمیں دیتے ہیں. بوائے فرینڈ دیتے ہیں, یہ بڑا اہم انکشاف ہے. 40 to 50% جو خواتین خلا لیتی ہیں ان کی جو فیس ہوتی ہے ہماری, ریفر بھی ہمیں ان کے بوائے فرینڈس کرتے ہیں اور وہ فیس بھی ان کے بوائے فرینڈس دیتے ہیں, اور وہ اس لارے کے اوپر خلا کروا رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا. اور یہ جو 40 to 50% میں نے کہا ہے ان میں سے 4 to 5% بعد میں شادی کرتے ہیں, باقی شادی بھی نہیں کرتے. تو خلا کی شرعی حیثیت تو کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر ایک قانونی نقطہ میں یہاں پہ اسلام کی روشنی میں اس کے اوپر فتویٰ آ چکا ہے دارالاسلام کا, کہ اگر لڑکی ایکس پارٹی ڈگری لیتی ہے, یعنی خامند کو نوٹس ہی نہیں ہوئے, سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ غلط ایڈریس دے کے ہم تاکہ سپیڈی ہو جائے, ایکس پارٹی ہم کرتے ہیں, وہ خلا ہے ہی نہیں. اگر یک طرفہ خلا کی ڈگری لے کے خامند کو پتہ ہی نہیں ہے, خامند کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, آپ نکاح کرتے ہیں, تو اس فتوے میں یہاں تک ہے کہ وہ زنا کے مترادف ہے. سر پچھلے دنوں میں 1 سال پہلے جو ہے بڑا ٹاپ ٹرینڈنگ کیس رہا دعا زارا والا, تو اس میں آپ کا بڑا نام اس میں آگے گیا. میں وکیل تھا دعا زارا کا اور زہیر کا. جی. تو وہ کیس جو ہے وہ کہاں تک پہنچا, اس میں اس کی کیا پروگریس ہے, اور کہاں ہے اس ٹائم دعا زارا, کہاں ہے اس ٹائم ظہیر, اور وہ سارا کیا اس کیس کی گھڑی ہے؟ اس کیس میں فیلئر رہا ظہیر سائیڈ سے. میں چونکہ لاہور میں ان کے کیسز دیکھ رہا تھا, کراچی میں لیگل ٹیم اور تھی. فیلئر رہا ظہیر کے وکلاء کی طرف سے. اس لڑکی نے وفا کی اخیر کر دی تھی. 5 ماہ 17 دن وہ لڑکی شیلٹر ہوم میں رہی. 16-17 سال کی وہ بچی تھی. یہاں پہ لاہور میں جب دارالعلومان میں تھی, میری 2 دفعہ اس سے ملاقات ہوئی. 5 ماہ 17 دن میں ظہیر کے وکیل ملاقات تک نہ کروا سکے. وہ بچی تھک کے ہار کے گئی ہے اپنے پیرنٹس کی طرف, وہ کوئی شوق سے نہیں گئی یا وہ کوئی ظہیر کو ڈچ کر کے نہیں گئی. دوسری بات یہ ہے کہ خلا لے لی تھی اس نے؟ نہیں, ابھی نہیں لی خلا. اچھا, ابھی خلا کا کیس ان کا چل رہا ہے شاید. نہیں, وہ خلا اس نے دائر ہی نہیں کی, اس کے باپ نے کیا ہوا ہے کیس. پہلے لاہور میں کیا تھا, وہ کیس انہوں نے وڈرا کر لیا. اب کراچی میں انہوں نے کیا ہوا ہے تکذیب نکاح کا, لیکن خلا اس لڑکی نے نہیں کی دائر. ابھی تک نکاح انٹیکٹ ہے, وہ اس کی بیوی ہے. ایون انہوں نے جو وہ کرمنل کیس رجسٹرڈ کیا ہوا تھا اس کا ٹرائل چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا لگتا ہے دعا زارا خلا لے گی, ظہیر کا انتظار کرے گی, یا پھر حالات کے مطابق ڈل جائے گی؟ دیکھیے وقت بہت بڑا مرم ہوتا ہے. بالکل, مجھے لگ رہا ہے کہ دعا زارا اب ماضی سے نکلنے کی کوشش کرے گی. نکلنے کی کوشش. اور اب اس کی پچھلے دنوں میں ایک برتھ ڈے کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح مطلب ایڈجسٹ ہو گئی ہے سب کچھ, جیسے واقعی وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. دیکھیں پتہ کیا ہے, ایک چیز اس سے دیکھ لیا, جتنی ایڈونچرس ان کی سٹوری ہے نا,
पूरा पंजाब वो घूमे हैं, पूरा वो भी केपी underage वो थी, घूमे चाइल्ड हैं मैरिज केस है वो पूरा। अच्छा, उसके ऊपर ये जो आपने सवाल किया है ना, अंडर एज थी, पंजाब के कानून के मुताबिक वो अंडर एज नहीं थी। पंजाब में उनका निकाह हुआ, मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो पंजाब का है उसमें 16 साल की एज लिमिट है, और वो लड़की है 2004 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 2021 में वो आई थी घर से, 2022 में शायद, हाँ 2006 की, सॉरी 2006 की वो बोर्न है, और 2022 में वो घर से आई थी, 16 अप्रैल 2022 को, तो वो 16 साल की थी। यानी जो उसकी शादी है, अगर पंजाब के कानून के मुताबिक देखा जाए तो वो शादी उसकी लीगल थी। सीनियर एडवोकेट अली जाफरी, उन्होंने हमें बताया कि हमारे माशरे में ये नासूर क्यों फैल रहे हैं, क्या इनकी वजूहात हैं, इसमें वालिदैन का क्या किरदार है, एजुकेशन प्रॉब्लम है या कोई और। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।